السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری میں ہے۔ ہمارا فاسٹ ٹریک ٹو کلینکل ماسٹری 5 days کورس جو کہ علامہ خادم صاحب رضوی میڈیکل سروس نے لانچ کیا ہے۔ اچھا گل یہ ہے کہ بھائی اس کورس کے وچ میں معذرت پنجابی زبان بھی استعمال کروں گا، دیسی زبان بھی استعمال کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ مشکل ٹرمز کی بجائے میں آسان ٹرمز استعمال کروں۔ یہ کیوں؟ دیکھیں ہماری قومی زبان اردو ہے، جتنے مرضی ہم فن خوان انگلش کے اندر بن جائیں، تو میں جتنے آسان انداز سے آپ کو پنجابی اور اردو میں چیزیں سمجھا سکتا ہوں، ایکسیپشنل پشتو کی ہے، تو امید ہے کہ وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اب میں اتنی جو ہے وہ کمپلیکسٹی میں نہیں جاؤں گا صحیح، لیکن وہ اس طرح جاؤں گا کہ آپ لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یار یہ کمپلیکسٹی ہے، یہ تو سمپل ترین باتیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایسا لگ رہے گا کہ میں کوئی بازاری زبان استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ وہ آپ لوگوں کے کنسیپٹس بلڈ ہو رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ان زبانوں کو بھی استعمال کریں گے، شغلی باتیں بھی کریں گے، نظریاتی باتیں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم 5 days کورس جو ایک مشکل چیز ہے اس کو ہم بڑی آسانی سے ٹیکل کریں گے۔ لیٹس بگن آور کورس۔ دیکھیں آپ لوگوں نے جیسی یہ دوسری سلائڈ دیکھی ہوگی تو آپ لوگوں کو دل کر ہوئے گا چھٹ کے دفعہ ہو جائیے، اے تے اوئی شیون جو ہم پڑھتے رہے ہیں شروع میں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ لوگوں نے جب بھی لپن کوٹ یا کیٹزن کی فارما کھولی ہوگی تو شروع میں یہی دو چیزیں آتی ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہوگے کہ یار یہ کیا چکر کیا ہے ان کیا یہ چیزیں کیا ہے، فارمیکوکائنیٹکس اینڈ فارمیکوڈائنامکس۔ یار بہت مزے کی اور بہت فنڈامنٹل چیزیں، اگر آپ کو یہ نہیں آتی تو جتنی مرضی کلاسز رٹ لو، فائدہ کوئی نہیں ہے اس چیز کا۔ اب دیکھو اسی چیز کو تو ہم نے سمجھنا ہے، بالکل مختصر سی بات ہے۔ ایک میں نے ڈرگ لیا پیناڈول، کوئی بھی میں نے ڈرگ لیا جسم کے اندر وہ گیا، میرا جسم اس ڈرگ کو کس طرح رسپونڈ کرتا ہے، یعنی کہ وہ ڈرگ آیا، وہ پہلے ایبزارب ہوا، وہ میٹابولائز ہوا، میٹابولائز ہونے کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد وہ ایلیمینیٹ ہوا، یعنی یہ سارے اثرات ڈرگ کے اوپر ہو رہے ہیں، کس کی جانب سے؟ جسم کی جانب سے۔ آپ نے ایک ڈرگ لیا تو اس جسم نے پہلے ایبزارب کیا، پھر میٹابولائز کیا، پھر ڈسٹریبیوٹ کیا، پھر ایلیمینیٹ کر دیا۔ اب یہ جو جسم اثر کر رہا ہے نا، ایبزاربشن اینڈ ڈسٹریبیوشن اینڈ میٹابولزم اینڈ ایلیمینیشن، اس کو کہتے ہیں ہم، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارمیکوکائنیٹکس۔ اور جب ڈرگ جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ جسم کے اوپر کیا کیا اثرات مرتب کرتا ہے، وہ کون سے ایفیکٹس جو ہے مرتب کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فارمیکوڈائنامکس۔ یعنی what drug does to the body, this is known as pharmacodynamics, and what body does to the drug, this is known as pharmacokinetics۔ معذرت انگلش تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ اچھا اب ہم اس کے اندر ڈیٹیلز، ایگزامپلس اور کنسیپٹس جو ہے وہ سمجھیں گے۔ بالکل یار یہ مونگی چیز نہیں ہے، بہت بنیادی چیز ہے، تو اس کو پراپر طریقے سے اس بات کو سمجھنا جو میں بول رہا ہوں، اوکے؟ اب فارمیکوکائنیٹکس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں۔ دیکھو اگر ایک بندہ تمہارے پاس آیا، تم نے اس کو کوئی ڈرگ دے دیا، یار تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو ڈرگ دیا ہے، میں نے کتنی ڈوزیج دینی ہے۔ ہو سکتا ہے جو میں نے ڈرگ دیا ہے وہ جاتے ساتھ ایبزارب ہو جائے، جاتے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، اس کی پلازما کنسنٹریشن جو ہے وہ بڑھے ہی نہیں اور وہ افیکٹو ہی نہ ہو۔ یہ میں تھوڑی سی ابھی اوپر کی باتیں کر رہا ہوں، جب میں ڈیپتھ میں جاؤں گا۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، آپ اس کو کہتے ہیں یار یہ بروفین لے لینا۔ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں نہ آتی کائنیٹکس اینڈ ڈائنامکس، تو آپ کہیں گے بھائی بروفین لے لینا، بس لے لینا۔ وہ کہے گا بھائی مینوں دسو تو صحیح، صبح لینی ہے، شام لینی ہے، کتنی دفعہ لینی ہے؟ تو اسے کہہ بس لے لو۔ وہ تب ہوئے گا جب آپ کو یہ دونوں چیزیں نہیں پتہ ہوئی۔ جب آپ کو یہ پتہ ہوئے گا تو آپ اس کو کہیں گے یار ہر 4-6 گھنٹے بعد آپ نے جو ہے اتنا چمچ لے لینا، تاکہ آپ کے اندر ڈرگ کی کنسنٹریشن اتنی رہے جس کے اندر وہ افیکٹو ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں کتنی نیچے جا کے بات کروں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اچھا یہ ڈرگ ہے جی، یہ باڈی ہے جی، باڈی کے اندر یہ سرکولیٹری سسٹم کا ہو گیا، یہ کڈنی ہو گئی اور یہ لیور ہو گئی۔ اچھا ہم پڑھیں فارمیکوکائنیٹکس۔ فارمیکوکائنیٹکس 3 چیزیں ہیں اس کے اندر، پہلی ہے ایبزارپشن، اس کے بعد میٹابولزم، اس کے بعد ڈسٹریبیوشن، اینڈ لاسٹ تھنگ از ایلیمینیشن اور ایکسکریشن۔ دیکھو یار کیا چکر ہے، آپ نے ڈرگ لیا، منہ سے لیا یا انجیکشن سے لیا، وہ آپ کے جو ہے اگر منہ سے لیا تو پہلے وہ ڈائجسٹو سسٹم میں آیا، اس کے بعد وہ انٹسٹائن میں گیا، وہاں سے وہ ایبزارب ہوا، ایبزارب ہونے کے بعد وہ کدھر آئے گا؟ لیور میں آئے گا، لیور سے وہ کدھر جائے گا؟ خون میں جائے گا، خون پھر وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ نالیاں جا رہی ہوں گی یا گلومیرولس کیپسول میں، وہاں سے کڈنی، کڈنی سے یورین، دیٹس اٹ۔ یہ سارا کا سارا چکر ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ جو میں نے ابھی لائن ڈرا کی نا یہ والی، یہ آپ نے منہ سے لیا ڈرگ، اس کے بعد ڈائجسٹو سسٹم، ڈائجسٹو اسمال انٹسٹائن، پھر اس کے بعد لیور، یہ ہو گئی ایبزارپشن۔ اس کے بعد لیور کے اندر ایبزارپشن مطلب ڈرگ آپ کی باڈی کے اندر آ گیا، اور اس کے بعد یہ
جو ہمارا کس کا کیا نام ہے لیور نے کیا کیا بھائی، ظاہر سی بات ہے اس نے ڈرگ کو توڑ کے رکھ دینا ہے. اس کو کہتے ہیں میٹابولزم کے بعد اس ڈرگ جو چیز بچ جائے گی. اچھا اور جڑا لیور پن تروڑ کرتا ہے نا ڈرگ نہیں ہوتے، یعنی کہ جو لیور ڈرگ کو توڑے گا نا اس کو کہتے ہیں میٹابولزم. فرسٹ پاس میٹابولزم یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے انٹسٹائن ڈائجسٹو سسٹم اور لیور وغیرہ سے. اب جو ڈرگ اس خون میں شامل ہوا اس نے پہلے کیا، مثال کے طور پر اتنا سا ڈرگ تھا، یہ سارا ٹوٹ گیا تو جو رہ جاتا ہے وہ خون کے اندر آتا ہے، وہ اس ڈرگ کی بایو اویلیبلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ خون کے اندر کتنا ڈرگ پہنچا ہے ایبزارب اور میٹابولائز ہونے کے بعد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چکر ہوتا ہے، سمپل سی بات ہے. اچھا اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو جب تم اورلی ڈرگ لوگے نا، اور ایک تم ڈرگ لیتے ہو اورلی اور ایک تم لیتے ہو انٹراوینوس، سوال یہ ہے کہ بھائی یہاں خون کے اندر کتنا ڈرگ موجود ہے، وہ بایو اویلیبلٹی ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ موجود ہوئے گا خون کے اندر اتنی زیادہ بایو اویلیبلٹی ہوگی. اب میں سمجھاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے ڈرگ کو اورلی لیا تھا تو ڈائجسٹو سسٹم انٹسٹائن لیور نے اس کو پن توڑ کے رکھ دیا تھا، اس کو فرسٹ پاس میٹابولزم سے ہو کر گزرنا پڑا تھا. تو بھائی اس کی بایو اویلیبلٹی کم ہی ہونی ہے نا، وہ اتنا تو زیادہ تو ٹوٹ گیا، تھوڑا سا ہی تو بچا ہے بیچارہ خون میں جانے کے لیے. لیکن جب تم انٹراوینیوس انجیکشن لگا دو گے، اگر تم نے اتنا ڈرگ لگایا تو ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت ٹوٹ جائے لیکن زیادہ خون کے اندر ہی ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے انٹراوینیوس میں جو ڈرگ کی بایو اویلیبلٹی ہے، بایو اویلیبلٹی کیا ہے کہ کتنا ڈرگ خون میں پہنچا ہے ایبزارب ہونے کے بعد، آیا اورلی یا انٹراوینیوس. تو تم سے سوال پوچھا جائے اورل میں یا انٹراوینیوس میں بایو اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، تم کہنا انٹراوینیوس میں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو انٹراوینیوس میں ڈرگ کو فرسٹ پاس میٹابولزم اور مختلف قسم کے میٹابولزم سے ہو کر نہیں گزرنا پڑتا. اچھا اب چکر کیا ہے، اب بہت مزے کی باتیں ہونے والی. جب ایک ڈرگ پہنچ گیا خون کے اندر، ہم نے دو باتیں ڈسکس کر لی ہیں، ایبزارپشن اور میٹابولزم، یہ دو رہ گئی ہیں، ڈسٹریبیوشن اینڈ ایلیمینیشن. واٹ دیز تھنگس مین. دیکھو یہ ایک میں نے خون کی نالی بنائی ہے اور میں نے یہاں پہ فیٹی سیلز بنا دی ہیں، ٹھیک ہے. اب چکر کیا، جس ڈرگ کی ایک ڈرگ ہوتا ہے ہائیڈروفیلک یعنی کہ پانی سے محبت کرنے والا، اور ایک ڈرگ کیا ہوتا ہے ہائیڈروفوبک یعنی کہ نفرت کرنے والا. فوبک نفرت کرنے والا، فلک محبت کرنے والا. اب دیکھو بلڈ میں پلازما ہوتا ہے، اس کے اندر واٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. میں اگر آپ کو کہوں کہ میں نے ہائیڈروفیلک ڈرگ بھیجا، میں نے ہائیڈروفیلک ڈرگ کھایا ہے، تو اب یہ دو چیزیں ہیں، یہ فیٹی سیلز ہیں اور یہ کیا ہے جی پلازما اس کے اندر موجود ہے، وہی جہاں پہ بلڈ موجود ہے. میں کہتا ہوں میں نے ہائیڈروفیلک ڈرگ کھایا ہے، تو ہائیڈروفیلک مطلب اس نے پانی والی جگہ پہ زیادہ رہنا ہے، تو ہائیڈروفیلک ڈرگ یہاں پہ زیادہ رہے گا اور وہ آگے پیچھے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے گا، لہذا اس کا جو والیوم آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہمیشہ کم ہوگا اور پلازما کے اندر اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی. یہ تین باتیں ہیں. جو ڈرگ پلازما سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے ڈسٹریبیوٹ کم ہوتے ہیں، وہ خون کی نالی میں پلازما کے اندر ہی رہتے ہیں اور ان کا والیوم آف ڈسٹریبیوشن کم ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ آگے پیچھے نہیں جا رہے. لیکن جو ڈرگ ہائیڈروفوبک ہوتے ہیں وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں فیٹی چیزوں کے ساتھ، لہذا وہ اس پلازما میں نہیں رہتے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی طرف. تو اب ان کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے تو آپ بتاؤ ان کا والیوم آف ڈسٹریبیوشن زیادہ ہوگا اور پلازما میں کنسنٹریشن کم ہوگی. ہائیڈروفیلک کی والیوم ڈسٹریبیوشن کم ہوگا اور پلازما میں کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، اور ہائیڈروفوبک کا والیوم ڈسٹریبیوشن زیادہ ہوگا اور پلازما میں کنسنٹریشن کم ہوگی. بہت ہی شغلی الفاظ میں نے جس طرح میرے ٹیچر پڑھاتے تھے ویسے پڑھا دیا، 12ویں کلاس یاد آ گئی. چلو آگے چلتے ہیں. اچھا اب میں مزے کی ایک سوال تم سے پوچھوں. میں نے ابھی ایک ہائیڈروفیلک ڈرگ کھایا ہے، اس نے اچھا پہلے ایک بات سمجھ لو، اس پلازما کے اندر جتنا زیادہ ڈرگ ہوئے گا نا
اتنا ڈرگ اس خون میں ہمیں اتنا ڈرگ چاہیے، اس پلازما میں ہمیں اتنا ڈرگ چاہیے، اس کی وہ رینج چاہیے جس میں وہ ایک اثر رکھے جسم کے اندر، جس میں وہ اثر رکھے جسم کے اوپر۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی جتنا ایک ڈوزیج ہوتی ہے ڈرگ کی جو یہاں پر ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یار خون میں نے ایک ڈرگ دیا اے، اگر وہ 10 ملی گرام ہوگا نا خون میں، تو تب جا کے وہ تمہاری بیماری کو ختم کرے گا، تب جا کے وہ تمہاری بیماری کو ختم کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پلازما کنسنٹریشن جتنی ڈرگ کی اتنی ہوگی، جس لیول پہ جا کے وہ ایک اثر رکھتا ہے تبھی افاقہ ہوگا، ورنہ اللہ حافظ ہماری طرف سے جواب ہے۔ دوبارہ سے اس بات کو سمجھ لو، پلازما کے اندر، بلڈ کے اندر ڈرگ کی ایک خاص رینج ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تھیراپیوٹک رینج، کہ بھائی اتنی رینج ہوگی پلازما کے اندر اس ڈرگ کی تو تب جا کے وہ افیکٹو ہوئے گا، ورنہ بھول جاؤ اللہ حافظ۔ اس کو کہتے ہیں تھیراپیوٹک رینج۔ اب یہاں اگر تمہیں اتنی سمجھ میں آ گیا تو اب مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ بھائی میں نے ابھی ہائیڈروفیلک ڈرگ کھایا ہے، ٹھیک ہے، اور تم نے مجھے اتنی ڈوز دے دی ہے جس لیول پہ جا کے وہ اثر رکھتا ہے، میں نے یہ کھا لیا اور ایک بندے نے ہائیڈروفوبک ڈرگ کھا لیا۔ اب اس بات کو سمجھو، ہائیڈروفیلک ڈرگ جو ہے وہ آگے پیچھے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا، وہ خون کے اندر ہی رہتا ہے، اس کا والیوم ڈسٹریبیوشن کم ہوتا ہے، لہٰذا تم اس کو ایک اگر تھیراپیوٹک رینج کے اندر اس کی ڈوزیج دے دو تو تمہیں زیادہ ڈرگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہائیڈروفوبک ڈرگ ایک ایسا ڈرگ ہوتا ہے جو خون سے نکل کے آگے پیچھے بھاگ جاتا ہے، اس کا والیوم آف ڈسٹریبیوشن زیادہ ہوتا ہے، جب وہ آگے پیچھے بھاگ جائے گا تو تمہیں اس ڈرگ کو ڈوزیج کو بڑھانا پڑے گا۔ اس بات کو سمجھو، یہ ہے فلسفہ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ ڈرگز ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تعداد میں دیے جاتے ہیں یا گھنٹے گھنٹے بعد دیے جاتے ہیں، وہ کیوں؟ جس طرح ڈائزیپیم ایک ڈرگ ہے جو کہ چلو اس کو چھوڑو، ابھی آپ کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا۔ مختلف قسم کے ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ اماؤنٹ میں یا کبھی کبھی کچھ ٹائم بعد دیے جاتے ہیں تاکہ خون کے اندر ان کی وہ کنسنٹریشن ہو، وہ تھیراپیوٹک رینج ہو جس کے اندر وہ افیکٹونیس رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اتنی چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ اب ہم نے ڈسٹریبیوشن کی بھی بات کر لی۔ اب ایلیمینیشن کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہاف لائف، ایک ہوتی ہے کلیئرنس۔ اب میں اس کو بھی دیسی زبان میں سمجھاؤں گا۔ ہاف لائف اور ایک کیا ہوتی ہے جی؟ کلیئرنس۔ یار یہی ہے کہ بھائی ہاف لائف یہ ہے کہ بھائی ہمارا جو ڈرگ ہے وہ ایک کتنی دیر بعد آدھا ہو جاتا ہے خون کے اندر، یہ میں نے آسان زبان استعمال کی ہے۔ کلیئرنس یہ ہے کہ بھائی اتنے ٹائم اور اتنے پر یونٹ والیوم میں کتنا جو ہمارا ڈرگ ہے وہ یورین کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ اب اس فلسفے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہارے سامنے ایک فارمولہ لکھ رہا ہوں، تم نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ تمہیں سمجھ۔ اب یہ اوپر جو چیز لکھی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک بڑا سا فارمولہ لکھ کے دے رہا ہوں، تم نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اگر تم نے یہ یاد رکھا تو آپ لوگ قابل ہو جاؤ گے اس چیز کے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوئے گا کہ فلانا ڈرگ ہے وہ اتنے گھنٹے بعد دینا ہے اور اتنے گھنٹے بعد نہیں دینا اور اس کی اتنی ڈوز دینی ہے۔ سنو سمجھو، پلازما کنسنٹریشن آف ڈرگ، یعنی کہ پلازما کے اندر ڈرگ تب زیادہ ہوگا جب پہلی چیز ڈوزیج، بھائی آپ نے کتنا اس کو دیا ہے وہ زیادہ ہوگا، نمبر 1 چیز وہ ڈوزیج۔ نمبر 2 چیز ایبزارپشن جتنی زیادہ پیاری اور افیکٹولی ہوئے گی، ٹھیک ہے، دوسری چیز آ گئی ایبزارپشن۔ تیسری چیز کیا آ گئی؟ بایو اوائلیبلٹی۔ سمجھ آئی؟ بایو اوائلیبلٹی، بھائی ظاہری سی بات ہے میٹابولزم جتنا کم ہوئے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈرگ خون کے اندر جائے گا، اور اسی چیز کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ بایو اوائلیبلٹی۔ ظاہری سی بات ہے جتنی زیادہ بایو اوائلیبلٹی ہوئے گی، یعنی میٹابولزم کم ہوئے گا اور ڈرگ زیادہ خون میں پہنچے گا، اتنی زیادہ اس ڈرگ کی پلازما کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے جی ہاف لائف۔ جتنی زیادہ ہاف لائف ہوئے گی اتنی زیادہ دیر ڈرگ پلازما کنسنٹریشن میں پڑا رہے گا۔ ابھی دیکھنا تمہیں سارا سمجھ آ جائے گا۔ اور نیچے کیا آئیں گی جی؟ پہلی چیز آ گیا والیوم آف ڈسٹریبیوشن،
نمبر 2 آ گیا کلیئرنس، اور نمبر 3 آ گیا ایلیمینیشن. وہ کلیئرنس اور ایلیمینیشن ایک ہی چیز ہوگی. جتنی زیادہ ڈوزیج ہوئے گی اور جتنی افیکٹو ایبزارپشن ہوئے گی اور جتنا کم میٹابولزم ہوئے گا اتنا زیادہ ڈرگ خون کے اندر پہنچے گا اور لہذا اتنی زیادہ بایو وائلیبلٹی ہوئے گی. یہاں تک رک جاؤ. اب وہ ڈرگ اگر آگے پیچھے چلا گیا تو پھر تو پلازما کنسنٹریشن ڈاؤن ہو جائے گی، لہذا اس کا جو والیوم آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ زیادہ کہہ دیا، وہ کم ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے پیچھے نہ جائے اور اس کی پلازما میں کنسنٹریشن بڑھتی جائے. کلیئرنس مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرگ زیادہ باہر نہ نکلے، اس کی زیادہ ایلیمینیشن نہ ہو. یار یہ تو سمپل سی بات ہے. اگر مثال کے طور پر میں نے ایک ڈرگ لیا ہے اور وہ اتنی جلدی ایبزارب ہو کے میٹابلائز ہو کے اس کی یہ ساری چیزیں زیادہ ہیں اوپر والی، لیکن وہ اتنی جلدی نکل گیا یورین کے ذریعے، تو پھر تو یعنی کہ پھر کیا ہوئے گا، یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، کلیئرنس زیادہ ہو جائے گی، پھر تو یہ کم ہو جائے گی. لہٰذا اصول کیا ہے کہ ڈوزز زیادہ ہونی چاہیے. زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی دے دو کہ ٹاکسک، وہ میں سمجھاتا ہوں. ایبزارپشن افیکٹو ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے اورلی دو گے یا انٹراوینس دو گے تو زیادہ پیاری ابزارپشن ہوئے گی، میٹابولزم بھی کم ہوئے گی، بایو وائلیبلٹی زیادہ ہوئے گی. ہاف لائف زیادہ ہونی چاہیے، یعنی اتنی جلدی اس کو ٹوٹ کر آدھا نہیں ہو جانا چاہیے، پھر ٹوٹ کر اس کا آدھا نہیں ہو جانا چاہیے. والیوم آف ڈسٹریبیوشن کم ہونا چاہیے، وہ آگے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، تبھی وہ پلازما کے اندر رہے گا. اور وہ اتنی جلدی ایلیمینیٹ نہیں ہونا چاہیے، تب اس کی پلازما میں ایک ایسی کنسنٹریشن ہوئے گی جس میں وہ تھیراپیٹک افیکٹ، ایک ایسا افیکٹ جو کہ صحت بنائے گا یا جو بیماری ہوئی ہے اس کو ختم کرے گا، وہ افیکٹ تب آئے گا. اب سمپل سوال ہے بھائی، میں نے ایک ڈرگ لیا ہے، اس کا تھیراپیٹک افیکٹ یعنی کہ اس کا جو اثر ہے وہ سب سے اچھا کب ہوئے گا؟ جب میں نے اتنی ڈوزیج لی ہوئے گی کہ ٹاکسک نہ ہو اور کام بھی نہ کرے، بلکہ ایسی ڈوزیج ہو جس میں مجھے بینیفیشل افیکٹ ہو. نمبر 1. نمبر 2 چیز، میں کوشش کروں گا کہ بھائی میں خالی پیٹ لوں یا میں تھوڑی سی چیز کھا کے لوں تاکہ اس کا میٹابولزم اتنا زیادہ نہ ہو، وہ جلدی ابزارب ہو جائے. نمبر 3، بھائی ظاہر سی بات ہے جب وہ اس طریقے سے آپ کرو گے تو میٹابولزم کم ہوئے گی، بایو ویلیبلٹی زیادہ ہو جائے گی. اور نمبر 4، اس کی ہاف لائف زیادہ ہونی چاہیے. یہ اوپر 4 چیزیں ہوگی، نیچے والی چیزیں کیا ہوگی؟ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایسا ڈرگ ہو کہ بھائی وہ آگے پیچھے پھیلے نہیں، اس کا والیوم آف ڈسٹریبیوشن زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے تاکہ وہ پلازما کے اندر ہی رہے. اور آخری چیز کیا ہے کہ اس کی کلیئرنس یعنی یورین کے ذریعے وہ زیادہ نہیں نکلنا چاہیے، تب وہ ڈرگ ایک ایسے لیول پہ آئے گا کہ اس کا تھیراپیٹک افیکٹ ہوگا. اب یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنا، کوئی بھی ڈرگ ہوتا ہے نا، یہ میں نے اس ڈرگ کی بنا دی ہے ایک ایسی لائن جس میں وہ افیکٹو ہے، اور یہ میں نے ایک میں ریڈ سے شو کر دیتا ہوں، یہ میں نے بنا دیا ہے ایک ایسی لائن جس میں ڈرگ ٹاکسک ہے، اور یہ ایک ایسی لائن ہے جس میں ڈرگ بینیفیشل ہے، یعنی کہ وہ اثر انداز اچھا کرے گا. اب ادھر کی جو ویلیو ہے اور ادھر کی جو ویلیو ہے، اگر اس والی ویلیو کو میں اوپر لکھوں ٹاکسک والی کو اور بینیفیشل والی کو میں نیچے لکھوں، تو جو مجھے ریشیو ملے گا نا اس کا نام ہوتا ہے تھیراپیٹک انڈیکس. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تھیراپیٹک انڈیکس. جتنا زیادہ تھیراپیٹک انڈیکس ہوئے گا اتنا زیادہ ٹاکسٹی کے چانسز کم ہوں. ظاہر سی بات ہے یہ دور چلی جائے گی نا، یہ لائن یہاں پر آ جائے گی. اگر تھیراپیٹک انڈیکس زیادہ ہوئے گا تو بھائی میں ڈوز اگر کبھی میں نے مثال 50 ملی گرام دے دی، اگر میں 100 بھی دے دوں تو وہ یہاں تک نہیں آئے گی. جتنا زیادہ یہ فاصلہ بڑا ہوئے گا نا، یہ یہاں پر ہوئے گا، یعنی یہ تھیراپیٹک انڈیکس بڑا ہوئے گا، ان دونوں کی ریشیو بڑی ہوئے گی، تو کیا ہوئے گا بھائی؟ ٹاکسٹی کے چانسز کم ہوئیں گے اور بینیفیشل کی چیزوں کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو these are the things that affect the therapeutic effect. hope so یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اچھا جی یہ سارا فلسفہ تھا جی فارمیکوکائنیٹکس کا. اب آگے چلتے. اچھا جی میں نے اوپر ٹرین بھی لکھا ہے، مجھے یاد آ گیا میں نے کیا سمجھانا ہے. دیکھو ابھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ معذرت تھوڑا گلا فلا کہ بھئی ایک ڈرگ جب ہمارے جسم میں آتا ہے تو جسم اس کے اوپر کون کون سے اثر انداز کرتا ہے اور اس کی افیکٹونیس کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے،
فارمیکوکائنیٹکس اصل میں ایبزارپشن اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. فارمیکوکائنیٹکس اصل میں ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈرگ کا تھیراپیٹک افیکٹ کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے اور کون کون سی چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں, اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب ہم میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہیں. اب واٹ از فارمیکوڈائنامکس, واو بیوٹیفل, یہ کیا چکر ہے. اب ڈرگ ہمارے جسم کے اندر آ گیا, وہ خون کے اندر آ گیا, اب اس نے کرنا کیا ہے. دیکھو مثال کے طور پہ ہمارا ایک سیل ہے, ہم ڈرگ لیتے کیوں. مثال کے طور پر ایک سیل تھا, اس کے اوپر ریسیپٹر پڑے ہوئے تھے, اور اس ریسیپٹر پہ جب یہ چیز آ کے جڑتی تھی نا تو یہ سگنل ٹرانسفر کرتا تھا, اور اس کا کام یہ تھا کہ یہ اس سیل کو نا بڑا کرے, یعنی کہ اس کی گروتھ کرے. ہوا کچھ یوں کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا وہ گم ہو گئی یا کم ہو گئی, تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے اوپر آ کے جڑے, لہذا سیل کی گروتھ ہو. کبھی کبھی ڈرگ ایسا ہم لیتے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر آ کے جڑتا ہے اور وہ ایسا کام کرتا ہے جو پہلے والا کر رہا تھا, یعنی ایکشن ورک کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایگونسٹ, جو کہ کیا کرتا ہے جی. ایگونسٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو چالو کرواتا ہے, جو روکتا نہیں ہے, جو چیزوں کو چالو کرواتا ہے. اس کو ہم نے نام دے دیا ایگونسٹ. ابھی دیکھو نا, یہ چیز آگے جڑتی تھی تو یہ بڑا ہو جاتا تھا, لیکن یہ کم ہو گئی, تو میں ایک ڈرگ کھاؤں گا, اس کا نام وہ کس قسم کا ہونا چاہیے, ایگونسٹ ہونا چاہیے. وہ جب یہاں جا جڑے پھر وہ اس کو بڑا کرے گا. اب ایک اور مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اسی طریقے سے یہاں پر ایک ریسیپٹر تھا, اس کے اوپر اس نے آ کے بائنڈ کرنا تھا اور اس کو جو ہے وہ بڑا کرنا تھا. لیکن کوئی ایسا, یہ تو ختم ہو گیا, کوئی ایسا آ کے جڑنے لگ گیا جو اس کو بڑا تو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, لیکن اس کو خراب کر رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خرابی نہ ہو. پہلے میں نے چاہا تھا کہ گروتھ ہو, تو میں نے ایگونسٹ بھیجا. میں چاہتا تھا یہ کام رک جائے, یہ نہ ہو, تو اب میں کیا بھیجوں گا. سمپل سی بات ہے, اینٹاگونسٹ. یہ میں آپ کو ڈرگ کی بتا رہا ہوں کہ ڈرگ کس کس قسم کے ہوتے ہیں, ڈرگ کیا کیا کام کرتے ہیں. اوکے ہو گیا. ایگونسٹ, یہ جب جا کے جڑے گا اس کے ساتھ, ریسیپٹر کے ساتھ, تو یہ اس کو آگے کام نہیں کرنے دے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ سیل تھا, یہ گرو کر رہا تھا, یہ بڑا ہو رہا تھا, لیکن اتنا بڑا نہیں ہو رہا تھا جتنا پہلے بڑا ہو رہا تھا. مثال کے طور پر کوئی ریسیپٹر تھا, کوئی چیز آ کے بائنڈ کر رہی تھی, وہ کم ہو گئی. تو اب میں ایک ایسی چیز بھیج دوں جو اس کے ساتھ جا کے جڑے, اور اتنا زیادہ اس کا افیکٹ نہ ہو, بس اتنا افیکٹ ہو کہ اس کے ساتھ مل ملا کے کام ہو جائے. تو اس کا کیا نام ہوئے گا, پارشل ایگونسٹ. اس کا کیا نام ہوئے گا, پارشل ایگونسٹ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مین چیزیں, بس وہ آگے انورس ایگونسٹ وہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت نہیں, یہ مین چیز یہ سمجھ میں آ گئی. اتنا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ ٹرین ایگزامپل وہ کوئی اور چیز تھی, وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہم ڈرگ کھاتے ہوتے ہیں نا, تو وہ کس کس طریقے سے جا کے اثر انداز ہو سکتا ہے. اس کا ایکشن کیا ہوتا ہے, وہ یا تو جا کے کسی کام کو چالو کر دے گا, جا کے کسی کام کو روک دے گا, یا وہ پہلے سے چالو تھا لیکن اتنے لیول پہ چالو نہیں تھا تو اس کی ترقی کر دے گا. بس یہ جو ہے وہ چیزیں تھی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ جو ڈرگ ہم لیتے ہوتے ہیں نا, جب جسم کے اندر جاتا ہوتا ہے, تو ڈرگ جا کے اس کا مختلف میکینزم آف ایکشن ہوتا ہے, اس میں مختلف کام کرنے ہوتے ہیں. وہ کبھی جا کے ہو سکتا ہے ریسیپٹر پہ بائنڈ کرے, کبھی ہو سکتا ہے جا کے کسی انزائم کو روک دے, کبھی ہو سکتا ہے جا کے کسی آئن چینل کو بلاک کر دے. یہ اس کے میکینزم آف ایکشنز ہوتے ہیں. اب میں جو ڈرگ کے میکینزم آف ایکشن تو ڈھیر مارے ہیں, لیکن ہم اس میکینزم ایکشن کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ ہماری جسم کے اندر ڈرگ نے آ کے جن کے اوپر بائنڈ کرنا ہوتا ہے وہ کس کس قسم کی چیزیں. دیکھو ایک سیل ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے نا فاسفولیپڈ بائی لیئر ہوتی ہے, تو کسی چیز نے اگر اندر جانا ہے, نیوکلیس کے پاس جانا ہے, تو اس کو ہائیڈروفیلک ہونا چاہیے یا ہائیڈروفوبک ہونا چاہیے. اوبویسلی اس کو ہائیڈروفوبک ہونا چاہیے اور لپوفیلک ہونا چاہیے. سمجھنا اس بات کو, ایک لفظ ہے ہائیڈرو, ایک لفظ ہے لپو. ٹھیک ہے. اب چکر کیا ہے کہ جو ہائیڈرو ہوتا ہے نا, جو چیز ہائیڈروفیلک ہوئے گی نا, وہ لپوفوبک ہوئے گی.
یعنی جو پانی سے محبت کرے گا وہ لپڈ سے نفرت کرے گا، اور جو ہائیڈروفوبک ہوئے گی نا وہ لپوفلک ہوئے گی، یعنی جو پانی سے نفرت کرے گا تو وہ لپڈ سے محبت کرے گا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے پاس، مختلف انزائمز، مختلف پروٹینز، مختلف نیورو ٹرانسمیٹرز، جو کہ کیا ہوتے ہیں جی، لپوفلک ہوتے ہیں یا ہائیڈروفوبک ہوتے ہیں۔ لپوفلک ہوتے ہیں یا ہائیڈروفوبک ہوتے ہیں، وہ تو سیل کے اندر گھس جاتے ہیں، جا کے نیوکلیس کو کہتے ہیں اے اس طرح کر دے، اے اس طرح کر دے، اے اس طرح کر دے، ان کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ نہیں، اکثریت ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہائیڈروفلک ہوتے ہیں اور لپوفوبک ہوتے ہیں، وہ اندر نہیں گھس سکتے۔ ان کو اندر گھسنے کے لیے اوپر ریسیپٹرز کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ریسیپٹرز کو ہم کہتے ہیں ٹرانس میمبرین ریسیپٹرز، ٹرانس میمبرین ریسیپٹرز، جن کے اوپر جا کے اس ٹرانسمیٹر نے یا ڈرگ نے، کچھ ڈرگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر بڑھ جائیں گے بالکل، وہ کیونکہ بھائی وہ لپوفلک ہے، انہوں نے اندر گھس جانا ہے، جو بھی کام کرنا ہے آگے جا کے۔ لیکن جو لپوفوبک ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے ریسیپٹرز پہ بائنڈ کرنا ہے۔ تو ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے نا آج، یہ اوور آل ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ٹرانس میمبرین ریسیپٹرز ہیں یہ کس کس قسم کے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ہوتا ہے جی پروٹین کپلڈ ٹرانس میمبرین ریسیپٹرز، نمبر 2 ہوتا ہے انزائم ریسیپٹرز، میڈیٹڈ ریسیپٹرز، اور آخر میں ہوتا ہے آئن چینلز، AOIN، سوڈیم کے ذریعے چینل کا کھلنا۔ یہ مثال کے طور پر کوئی ریسیپٹر ہے، اس کے اوپر آگے ڈرگ بائنڈ ہوا تو بھائی اس ایک دم سے سوڈیم کا اندر رش ہوا، اور اسی طریقے سے پولرائزیشن وغیرہ چینج ہوگی۔ یہ مثال کے طور پر آپ کا دل ہے، دل میں کبھی کبھی ہم ایسے ڈرگوں کا استعمال کر ڈرگوں کا ٹھیک ہے بھائی، ڈرگس کا استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ بھائی کبھی کبھی جو ہمارے دل ہے وہ ڈی پولرائزڈ ہی رہتا ہے یا پولرائزڈ ہی رہتا ہے، تو اس کی پولرائزیشن چینج کرنے کے لیے کوئی ایسے ڈرگ استعمال ہوتے ہیں جو ریسیپٹر پہ جا کے بائنڈ کرتے ہیں۔ تو اندر پلس تھا تو باہر نیگیٹو تھا، تو اندر نیگیٹو بار پلس کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ بائی دا رشنگ آف آئنس ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا سیلس۔ تو ٹرانس میمبرین ریسیپٹرز میں نے آپ کو بتایا 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی ریسیپٹرز موجود ہیں نا وہ انہی کی کلاسیفیکیشنز ہیں، وہ انہی کی کلاسیفیکیشنز ہیں۔ اگر آپ کو اس کا میکینزم آف ایکشن سمجھ میں آ گیا کہ جب ڈرگ ان ریسیپٹروں پہ آ کے بائنڈ کرتا ہے تو آگے کیا کیا ہوتا ہے، تو ایک بہت مزے کی بات ہے۔ میں جب آپ سے پوچھوں گا نا کہ ہیلو ایڈرینرجک جڑے ریسیپٹر ہونے ہیں یا ہسٹامین ریسیپٹر جڑے ہونے ہیں یا میوسکرائن ریسیپٹر جڑے ہونے ہیں، ان کی آگے سے مختلف کلاسیں ہوتی ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں، جب آپ کو ان کا پتہ ہوئے گا نا تو پورے جسم کے اندر انہی قسموں کے ریسیپٹر موجود ہیں۔ جب آپ کو ان کا سمجھ میں آ گیا، پھر مثال کے طور پر اس میں سے ایڈرینرجک جو ہے وہ اس میں آتا ہے، اسی طریقے سے ہسٹامین کی کافی چیزیں ہیں جو اس میں آتی ہیں، مسکرائن ریسیپٹر کی کافی چیزیں ہیں جو جی کپل پروٹین ریسیپٹر ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کے میکینزم آف ایکشن کو سمجھ لیں تو ہمیں ان تینوں کا میکینزم آف ایکشن سمجھ میں آ جائے گا۔ اس بات کی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دوبارہ سے سمجھ لو، جب ڈرگ ہمارے اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی پہلے ہم نے سمجھا تھا کہ باڈی نے ڈرگ کے اوپر کیا کیا، اب ہم سمجھیں گے کہ ڈرگ باڈی کے اوپر کیا کیا کرے گا۔ کبھی ہو سکتا ہے وہ لپوفلک ہو، وہ سیل کے اندر گھس کے جا کے کوئی بھی کام کر دے، لیکن وہ لپوفوبک ہوا تو اس کے لیے لازمی ہے اس نے کسی نہ کسی ریسیپٹر پہ جا کے بائنڈ کرنا ہے۔ جب وہ کسی ریسیپٹر پہ بائنڈ کرے گا تو ریسیپٹر تو بڑی قسموں کے ہیں، یہ ٹرانس میمبرین ریسیپٹرز تو باڈی کے اندر ان قسموں کے موجود ہیں۔ تو اگر ہم ان قسموں کو سمجھ لیں تو پوری باڈی کے اندر مختلف قسم کے جو ریسیپٹر موجود ہیں، مسکرائن ریسیپٹرز ہیں، ایڈرینرجک ریسیپٹر ہیں، ڈوپامینرجکس ہیں، سیروٹونین ہیں، وغیرہ وغیرہ، بلیڈر والے ہیں، وہ سارے کے سارے انہی کی کلاسیفیکیشنز ہیں۔ تو ہم ان کو سمجھ لیں گے تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ان کو ہم سمجھتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ What are these things؟ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ میں نے جی پروٹینز کو ڈسکس کرنا ہے۔ جی پروٹینز کا یہ ذرا سمجھ لو، بار بار بھول نہ جانا۔ یہ سیل ہے، اس کے اوپر مختلف قسم کے ریسیپٹرز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے جی پروٹین کپلڈ ریسیپٹرز، جی پروٹین کپلڈ ریسیپٹر۔ یہ فلسفہ کیا ہے، اس کا کیا چکر ہے؟ دیکھو اس کے اندر نا ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ باؤنڈری آف دا سیل ہے، کسی بھی ڈرگ نے آ کے بائنڈ کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ آ کے یوں ایک چیز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے آگے سے پارٹس ہوتے ہیں، پھر الفا بیٹا اور گیما اس کے حصے ہوتے ہیں۔ یہ چیز آتی ہے اس کے اوپر آ کے جب بائنڈ کرتی ہے نا
اب مزے کی بات بھی سن لو، جی پروٹین کپل ریسیپٹر 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 جی ایس، نمبر 2 جی آئی، نمبر 3 جی کیو. ایس فور اسٹیمولیٹری، آئی فور انہیبیٹری. اب سمجھنا، جب کوئی بھی ڈرگ جو کہ اسپیسیفائڈ ہے کہ اس نے انہی ریسیپٹروں میں سے آ کے کسی پہ بائنڈ کرنا ہے، تو جب وہ بائنڈ کرتا ہے نا، ہوتا کیا ہے، المختصر سی بات بتا رہا ہوں، ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جو اگر جی ایس، یہ ڈرگ تھا، اس نے جی ایس پہ ہی آگے بائنڈ کرنا تھا، یعنی کہ وہ اسی کے ساتھ اسپیسیفائڈ ہے. تو ایس کا مطلب کیا ہے، اسٹیمولیٹری، مطلب کہ اس نے اندر کے ایکشن کو اسٹیمولیٹ کرنا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایڈینائل سائیکلیز انزائم کا استعمال ہوئے گا اور سی ایم پی پاتھ وے کا استعمال ہوئے گا، یعنی کہ اندر کی ساری جو ہے وہ ٹریگرنگ شروع ہو جائے گی، یعنی کہ ساری چیزوں کو ایکشن میں لے کر آنا شروع ہو جائے گا. جبکہ یہ کیا کرتا ہے، اگر کوئی ڈرگ ہے اور وہ آگے جی انہیبیٹری پہ بائنڈ کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایڈینائل سائیکلیز کو سٹاپ کر دیتا ہے، وہ سی ایم پی پاتھ وے کو سٹاپ کر دیتا ہے اور اندر کے تمام معاملات روک دیتا ہے. سمپل. یعنی کہ جی ایس اسٹیمولیٹری سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس چیز نے کنٹریکشن کروانی ہوتی ہے، جبکہ انہیبیٹری سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس چیز نے ریلیکسیشن کروانی ہوتی ہے. اب میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس آئرس نہیں ہوتا، آئرس، اس میں ہمارے پاس ایڈرینرجک ریسیپٹرز ہوتے ہیں. رکو وہ میں پہلے جی کیو سمجھا دوں، پھر میں اس طرف آتا ہوں. پہلے جی کیو کو بھی سمجھ لیتے ہیں. جی ایس اور جی آئی کی کیا فلسفے ہیں کہ یہ ایڈینائل سائیکلیز جی ایس اسٹیمولیٹ کرتا ہے، یہ انہیبٹ کرتا ہے. المختصر یہی سمجھو یار کہ جی کپل پروٹین کی 3 قسم کی ہے. جب کوئی ڈرگ آگے جی ایس پہ بائنڈ کرے گا، وہ اندر کے ایکشن کو تیز کر دے گا، اور جی انہیبیٹری پہ بائنڈ کرے گا تو وہ روک دے گا. اور جی کیو کیا کرتا ہوتا ہے، جی کیو اس طرح کرتا ہوتا ہے کہ وہ فوسفو لپڈ کو فوسفو لائپیز کے ذریعے ڈائی ایسائل گلائسرول اور آئی پی 3 میں کنورٹ کر دیتا ہے. وہ پھر سیل کے اندر کیلشیم لیول کو رائز کر دیتے ہیں، اور پھر پروٹین کائنیز سی کا لیول بڑھ جاتا ہے، جس کے ذریعے اندر جو سیل کے اندرونی معاملات ہیں وہ ٹرائگرنگ ہو جاتی ہے، وہ ایکشن سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. میں نے اتنا بڑا فلسفہ تمہیں لکھ کے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ اتنی اندر ڈیپنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا سمجھ لو کہ جب بھی کوئی ڈرگ آ کے بس یہ انہیبیٹری پہ بائنڈ کرے گا تو اندر والے معاملات رک جائیں گے، لیکن اس پہ بائنڈ کرے گا یا اس پہ بائنڈ کرے گا تو اندر ٹریگرنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے سمجھ لیا. ابھی ہم آگے مین جاتے ہیں. یہ تھے جی پروٹین کپلڈ ہمارے ریسیپٹرز. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کون سی چیز آتی ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس آئیں گے جی انزائم میڈیٹڈ ریسیپٹرز. انزائم میڈیٹڈ ریسیپٹرز میں بھی آگے سے 3 قسمیں ہیں. یہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ بھائی ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے، اس میں اس طریقے سے ریسیپٹر لگا ہوتا ہے، اور اس کی آگے سے 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی آگے سے 3 قسمیں ہیں اس کی انزائم میڈیٹڈ ریسیپٹرز کی. وہ کیا چکر ہوتا ہے وہی ہے یار کہ ایک ڈرگ آئے گا، وہ بائنڈ کرے گا اوپر ریسیپٹر والی جگہ پہ، اور مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بھائی یہ والی جو چیز ہے نا، اس میں اندر والی سائٹ پہ ٹائروزین انزائم لگا ہوتا ہے، اس میں سیروٹونین یا تھریونین انزائم لگا ہوتا ہے، اور اس میں گلونائل، یار جو مرضی پڑھو، میری اپنی پروننسیشن ہے، گلونائل انزائم لگا ہوتا ہے. ٹائروزین لگا ہوتا ہے، سیروٹونین تھریونین لگا ہوتا ہے، گلونائل انزائم لگا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کوئی بھی ڈرگ آ کے جب اس پہ بائنڈ کرے گا نا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو فاسفورائلیز کریں گے اور اندر کا کام چلا دیں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو فاسفورائلیز کریں گے اور اندر کا کام ٹریگرنگ کر دیں گے، ایکشن میڈیٹ کر دیں گے. اور یہ بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے کو فاسفورائلیز کریں گے اور آگے کام چلا دیں گے. سمپل سی بات. میں اس لیے آپ کو یہ گو تھرو کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک دفعہ یہ سارے فلسفے بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد تیسرا کیا ہے جی، آئن میڈیٹڈ چینلز. یعنی کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس سوڈیم چینل ہے، کوئی ڈرگ آئے گا، وہ اس کے اوپر بائنڈ کرے گا، اور وہ ہو سکتا ہے ایگونسٹ ہو، تو وہ اس کو کھول دے گا اور سوڈیم اندر باہر آنے لگ جائے گا. کبھی کبھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کیلشیم چینل ہو اور وہ اینٹاگونسٹ ہو، وہ آگے جب بائنڈ کرے گا تو وہ کیلشیم کا آنا جانا بند کروا دے گا. یہ فلسفہ ہوتا ہے جی. تو اس کا مطلب کیا ہوا جی، ہم نے 3 قسم کی جو ریسیپٹرز ہمارے باڈیز میں پائے جاتے ہیں ان کو جو ہے ہم نے گو تھرو کر لیا ہے. یہ فلسفہ تھا جی ہمارے پاس سارا کا سارا. اب
مزید جو ڈسکشن ہے وہ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ اتنے آپ لوگ پہلے ذہنوں میں بٹھا لو. آپ لوگوں یہ ذہن میں آپ کا سوال لازمی ہونا چاہیے کہ بھائی اس بے شرم نے یعنی میں نے فارمیکو ڈائنامکس آپ کو اتنی پیچیدہ چیز تھی, فارمیکو کائنیٹکس سے مشکل تھی, لیکن یہ میں نے آپ کو کیوں بتائی بچے؟ میں نے یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کیونکہ جب آپ ڈرگ پڑھو گے نا تو زیادہ جو ڈرگ کی کلاسز ہیں نا وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی ڈرگ جائے گا, وہ کسی سیل کے ریسیپٹر پہ بائنڈ کرے گا اور اس کا یہ میکینزم آف ایکشن ہوگا. کامنلی یہی میکینزم آف ایکشنس ہونے ہیں. تو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی ایک ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھائی ڈرگ جب جسم میں جائے گا اس نے کسی یا تو ریسیپٹر پہ بائنڈ کرنا ہے, یا پھر اس نے جو ہے کسی انزائم کو بلاک کر دینا ہے, یا اس نے کسی آئن چینل کو بلاک کر دینا ہے, یا آئن چینل کو میڈیٹ کر دینا ہے. یہ اس طریقے سے جب وہ جڑے گا وہ ریسیپٹر پہ جا کے بائنڈ کرے گا, یا وہ آئن چینلز کو میڈیٹ کرے گا, یا اسٹاپ کرے گا, یا انزائم کو روکے گا, اس کی وجہ سے پھر ایک افیکٹ کریٹ ہوئے گا. وہ افیکٹ ہوتا ہے تھراپیوٹک افیکٹ ڈرگ کا. فلسفہ سمجھ میں آیا؟ میں نے کیا کہا ہے کہ ان ریسیپٹرز پہ جا کے جب ڈرگ بائنڈ کرتا ہے, یا آئن چینلز کو جا کے جو مرضی کرتا ہے, یا انزائم کو روکتا ہے, یا کنورژن کرواتا ہے, تو اس کی وجہ سے ایک افیکٹ آتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ایڈرینرجک ریسیپٹرز ہوتے ہیں بیٹا, جو ہارٹ کے اندر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی کبھی ایک ایسا ڈرگ لیں گے جو کہ جا کے ہارٹ اگر لوز ہو رہا ہے مطلب کنٹریکشن صحیح نہیں ہو رہی, تو وہ اس کی کنٹریکشن کروائیں گے. وہ کیا کریں گے, وہ اسی طریقے سے جی کپلڈ جی ایس کے ساتھ جا کے جڑیں گے, اس کے ساتھ جا کے جڑیں گے جی ایس کے ساتھ, اور اندر جو ہے وہ اسٹیمولیٹری یعنی کہ ایک ایسا ایکشن کاز کریں گے جو اسٹیمولیٹری ہوئے گا. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہمارے دل کے اندر ایک ایسا ریسیپٹر موجود ہے جو کہ جی کپلڈ پروٹین ریسیپٹر ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی جو رفتار ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ کم ہو, تو ہم کس کو بھیجیں گے؟ جی انہیبیٹری کو بھیج دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ایک ایسا ڈرگ بھیجیں گے جو جی انہیبیٹری پہ جا کے بائنڈ کرے گا اور ہارٹ ریٹ کو کم کروا دے گا. یہ سارا کا سارا تھا جی فلسفہ جو کہ ہم نے پڑھا ہے, فارمیکوکائنیٹکس اینڈ فارمیکوڈائنامکس. اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں یہ فلسفے سمجھ میں آ گئے ہیں نا, تو آگے جب انشاءاللہ ہم ڈرگس کو ڈسکس کریں گے نا, تو میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں گا نا کہ بھئی فلانا ڈرگ ہے, وہ جا کے اس ریسیپٹر پہ بائنڈ ہوا, اس نے جی ایس یا جی آئی یا جی کیو یا پھر ایک 3 قسم کے انزائم میڈیٹڈ چینلز یعنی کہ ٹائروزین یا سیرونین یا تھریونین یا پھر گلونانائل, یا پھر آخر میں جا کے کسی ایک چینل پہ جا کے بائنڈ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا, تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوئے گا کہ ارباب صاحب فارمیکو ڈائنامکس پڑھا رہے ہیں, فارمیکو کائنیٹکس پڑھا رہے ہیں. دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. بار بار اس لیکچر کو لوگے کافی کنسیپٹس بلڈ اپ ہو جائیں گے. میں نے مزید چیزیں اس لیے نہیں ڈسکس کی تاکہ اگلی ویڈیو میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. جزاک اللہ خیر.